أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آج میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی تفسیر پیش کروں گا. جو بہترین مصرف ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، آج میں انہیں بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اصل فقیر کی پہچان کرائی ہے. جو اصل ضرورت مند ہیں، بہترین مصرف ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کی تعریف کر رکھی ہے. اور تیسرے پارے کے اندر باقاعدہ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ کون سے فقیر سب سے بہترین مصرف ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، یعنی کون سے سب سے بہتر لوگ ہیں جنہیں آپ پیسہ زیادہ سے زیادہ دیں. للفقراء، وہ ضرورت مند سب سے زیادہ حقدار ہیں، بہترین مصرف ہیں. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اپنے آپ کو دین کے کاموں میں بزی کر رکھے ہیں. اگر وہ کرانہ کی دکان کھول لیتے، ٹھیلا لگاتے، بکرا خرید کر بیچتے، مرغا مرغی بیچتے، تو دین کے کام کیسے انجام پاتے؟ اگر وہ گارمنٹ کھول لیتے، کپڑے کی دکان کھول لیتے، جو دین کا ایک سلسلہ ہے، ایک کام جو ہو رہا ہے، وہ کیسے چلتا؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو دینی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کانپور، پرتاپ گڑھ، دلی، ممبئی اپنے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں جا سکتے، وہ مال نہیں لا سکتے، وہ بلٹی نہیں کرا سکتے ہیں. کیوں؟ دین کا کام رک جائے گا. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ تاجرانہ سفر نہیں کر سکتے. اگر وہ دلی جائیں گے، ممبئی جائیں گے، لکھنؤ جائیں گے، کانپور، پرتاپ گڑھ، سہارنپور، میرٹھ، لکسر، مراد آباد جائیں گے، اور اپنے دینی کام کو چھوڑ کر دنیاوی کام میں لگ جائیں گے، تو دینی سلسلہ رک جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو دین کے کام میں مشغول رکھے، مصروف ہیں، وہ طلبہ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ رضاکار لوگ ہیں جو دینی کاموں میں اپنے آپ کو وقف کر رکھے ہیں، سب سے زیادہ بہترین صدقہ مالیہ کے مصرف ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اصل پہچان اب شروع ہو رہی ہے. یحسبهم الجاہل، نادان لوگ، نادانی کی وجہ سے، عقلی اور دماغی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، تعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، بھیک نہ مانگنے کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں. حالانکہ سب سے بہترین ضرورت مند ہیں وہ لوگ، سب سے بہترین حقدار ہیں وہ لوگ، لیکن ہماری صلاحیت نہیں ہے جس کی ہم سمجھ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں یحسبهم الجاہل، نادان ان کو سیٹھ سمجھ رہے ہیں ان کی خودداری کی وجہ سے، کیونکہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، گرتے پڑتے نہیں، سیٹھوں کی خفیہ برداری نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ خودداری کی وجہ سے. وہ لوٹتے پوٹتے نہیں ہیں سیٹھوں کے سامنے، جس کی وجہ سے نادان لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ مالدار ہیں،
ان کو ضرورت نہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، لیکن اگر تمہارے اندر عقلی بصیرت، دماغی بصیرت تھوڑی بہت ہوگی تو تم سمجھ سکتے ہو۔ بسیماہم، ان کی پیشانی سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے جھولوں سے، ان کے آثار سے، ان کی زبان سے، ان کی اداؤں سے، نگاہوں کی جھکاؤں کے، مسکنت غربت کا تمہارے اندر احساس اتر جائے گا اگر تم تھوڑا غور کرو گے۔ یہ سب اصلی فقیر کی پہچان ہوگی۔ ڈپلیکیٹ ہوگا تو لوٹے گا، پوٹے گا، مکہ مدینہ ایک کر دے گا، اجمیر سے شروع کرے گا، مدینہ کے حج تک جب تک کرا نہیں لے گا، زیارت نہیں کرا لے گا، وہ مانے گا نہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ پہچان ہے۔ تعرفهم بسیماہم، کیونکہ جب انسان دل کھول کر کھاتا پیتا نہیں، اس کے بدن میں اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتا ہے، ویکنس آ جاتا ہے، اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ کپڑے سے اور اداؤں سے اور ان کے چپل سے اور ان کے جوتوں سے اور ان کے پاس جو ضروریات کے سامان ہیں ان سے اور رخسار سے، کیونکہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، فقر و فاقہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، بدن پیلے پڑ جاتے ہیں، ہلکے پڑ جاتے ہیں، مسکنت ظاہر ہوتی رہتی ہے، کھل کر انسان بات نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ کام ہمارا ہے کہ ہم کو سمجھیں۔ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، تھوڑا بھی اگر غور کریں گے تو ان کی کمزوری اور غربت تمہیں احساس دلائے گا، اور وہ لوگوں سے لوٹ پوٹ کر نہیں مانگتے، لحاف بن کر کسی کے اوپر اڑھونا نہیں بن جاتے، بچھونا نہیں بن جاتے جیسے آج کل لوگ بن رہے ہیں۔ ڈپلیکیٹ والوں کی زبان دیکھی کتنی تیز ہوتی ہے، اور جو اصلی مدرسے والے جہاں طلبہ ہیں، ضرورت مند ہیں، فقراء طلبہ ہیں، ان کی زبان دیکھیے، ان کے اندر کتنی خودداری ہوتی ہے، اور ان مکاروں کی زبان دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون ایک نمبر ہے، کون دو نمبر ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم صدقہ خیرہ کرو گے، یعنی اگر کسی کو پرانا کپڑا دو گے، جب بھی نیا کپڑا دو گے، جب بھی، یقیناً خدا تعالیٰ کے یہاں ہر ایک چیز ریکارڈ میں ہے، خدا تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اصلی فقیر کی یہ پہچان ہے، اللہ نے کرائی ہے، ہمارا کام ہے ہم ان کو اصلی کون ہے پہچانے، اور ڈپلیکیٹ کون ہے ان کو پکڑ کر باندھ کے رکھیں۔ یہ اہل حق فقراء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ رضاکارانہ طور پر کتنے صحابہ ایسے تھے اپنے علاقے گھر بار چھوڑ کر آ کر مدینے میں ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے اور یہیں پڑ گئے تھے۔ ان کو صفہ کہا جاتا ہے، اہل صفہ۔ ایک چوترا تھا، ایک جگہ تھی، بس اسی پر سارے لوگ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینی کاموں میں بھیج دیا کرتے تھے، مدینے سے باہر بھی، جہاد وغیرہ کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے وہ دین سیکھتے تھے، اور جو لوگ نہیں ہوتے تھے اس مجلس میں، وہ ان لوگوں کو وہ روایت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچاتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 300 سے لے کر 400 تک بتائی جاتی ہے، اہل صفہ کی تعداد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو تم سب سے زیادہ دو، توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مالی مدد تم سب سے زیادہ کرو۔ آج کے زمانے میں کتنے فقیر ایسے ہیں، ان کا لائسنس جاری ہوا ہے اجمیر شریف سے، کاسائی گدائی وہیں ملتا ہے، وہ کالا کالا جو ڈونیشن باکس لیے رہتے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، ان کا وہیں سے جاری ہوتا ہے، اور یہ وہیں سے لے کر آتے ہیں، اور کبھی کبھی سال بھر میں اس کو رینیول کرانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا، مخلوق سے کٹنے کا حضرت خواجہ نے جو مشن جاری کیا تھا، اس کے خلاف خدا سے کٹ رہے ہیں، مخلوق سے جڑ رہے ہیں، در در پہ بھیک مانگ رہے ہیں، بھکاری بن رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں۔ خدا کی قسم تم فقیر نہیں ہو،
تم جو ہے ذلیل ہو، ذلیل جس کو کہتے ہیں، اولئک فی الاذلین، ذلیل نہیں اذلین ہو تم لوگ۔ تو اصلی جو فقراء ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، 2.5% سے ان کی مدد ہو سکتی، لیکن ڈپلیکیٹ اتنی زیادہ گھسے ہوئے ہیں کہ اصلی کا نمبر ہی نہیں آنے دیتے۔ اصلی بہت تھوڑے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 2.5% نکالو، 40واں حصہ نکالو۔ اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کہتے، تب 2.5% زکوٰۃ نہ نکلتا، 10% نکلتا، بھائی 10% نکالنا پڑتا۔ یہ 2.5% سے پتہ چل رہا ہے کہ اصلی فقیر دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ آج کل کے فقراء دن بھر مانگتے ہیں، ایک دن میں کم سے کم 20 بازار بھیک مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد بنیا کے یہاں پہنچتے ہیں، آٹا بیچیں گے، چنا بیچیں گے، چینی بیچیں گے، گیہوں بیچیں گے، چاول بیچیں گے، سب بیچیں گے۔ اب بیچنے کے بعد شام کو کسی مندر پہ بیٹھ کے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، سرکہ لگاتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں اور ایک سے ایک نشیلی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ کتنے لوگ تو انہی لوگوں سے لیتے ہیں، کتنے لوگ انہی لوگوں سے لے کر خراب ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کس قدر بہترین پہچان کرائے ہیں، اصلی فقیر لپٹ کر نہیں مانگتے، سیٹھوں کو اوپر لوٹ ووٹ نہیں جاتے ہیں۔ ایسے ہی اصلی مدرسے والے جو ہوتے ہیں خوددار ہوتے ہیں، بڑی غیرت مندی کے ساتھ چندہ کرتے ہیں، کوئی نہیں دیتا ہے باقاعدہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ڈپلیکیٹ جھگڑا بھی کرنے لگے گا، کیوں نہیں دیں گے، کیسے نہیں دیں گے، ہم تو پچھلی بار لے گئے تھے، معلوم ہوتا ہے بجلی بل والے آئے ہیں، لائٹ بل والے آئے ہیں، عجیب ایک ماحول ہوتا ہے، ایک عجیب جو ہے ان کے چہروں سے نحوست ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے بھرے ہوتے ہیں، وہ حقدار نہیں ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں اور اتنا گنڈائی سے وصولی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے نہر بھر کے وصولی لائٹ وبھاگ والے آئے ہوئے ہیں، جب تک لیں گے نہیں تب تک جائیں گے نہیں، ورنہ آپ کا جو ہے کنیکشن کاٹ دیں گے، ویسے آپ کا کنیکشن جنت سے وہ کاٹ دیں گے، اتنے ناراض ہو جائیں گے اگر آپ ان کو نہیں دیں گے۔ اچھا، بہت سے ایسے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ مدرسے والے کماتے کیوں نہیں یار، اس کا جواب تو خدا تعالیٰ نے خود دے دیا، الذین احصروا فی سبیل اللہ، دینی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے، آکیپائیڈ ہونے کی وجہ سے، بزی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے کاروبار نہیں کر سکتے، اگر وہ کریں گے دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا، فرائض کا، شعائر کا انہی کے اوپر بنیاد ہے مدارس پر، اس لیے انہیں تانا نہ دے کیوں نہیں کماتے مدرسے والے، ارے بھائی اگر یہ کمانے لگ جائیں گے تو مصرف آپ کا کہاں پھر رہ جائے گا، اور یہ بہترین مصرف ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، مدارس اسلامیہ میں چندہ دینا اور ان کی مالی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بہترین مصرف ہے۔ ہم فقیروں کو دیتے ہیں وہ جا کے دارو پیتے ہیں، اور اگر آپ مدارس میں دیں گے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلسبیل پلائیں گے قیامت والے دن، اور آپ کا پیسہ ایک بہترین جگہ لگتا ہے، طلبہ اس سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور کائنات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، امت سے عمل کرانے کی ترغیب کرتے ہیں، تو کس قدر یہ بہترین جگہ ہے چندہ دینا، کن لوگوں کو، الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ خدا کرے کہ ہم اور آپ سمجھیں۔ جزاک اللہ۔